اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، یہ دنیا ہمیشہ سے ہی ایک راز رہی ہے۔ زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر اور خلا کے اندر ایسی مخلوقات چھپی ہیں جنہیں انسان نہ سمجھ سکا، نہ مکمل طور پر جان سکا۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مسلسل ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا طوفان نو کے بعد جو آسمانی دروازے بند ہوئے تھے اب وہ کھلنے لگے ہیں؟ کیا وہ غیر ارضی مخلوقات جن پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے دروازے بند کر دیے تھے اب وہ واپس آ رہی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا دجال کی آمد قریب ہے؟ محترم سامعین، 1999 یا 90 کا سال تھا۔ سوویت یونین اپنے آخری سانس لے رہا تھا۔ یوکرین میں تعینات سوویت فوج کا ایک دستہ کسی خفیہ مہم پر نکلا، لیکن یہ مہم ان کی آخری بن گئی۔ CIA کی ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق ان فوجیوں کا سامنا ایک عجیب و غریب چیز سے ہوا، ایک غیر معمولی اڑن تشتری۔ جو ہی فوج نے اس پر فائرنگ کی، یہ UFO کچھ لمحے کے لیے رکا اور پھر ایک عجیب سی روشنی سے پورے دستے کو لپیٹ میں لے لیا۔ 23 فوجی لمحوں میں پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ جی ہاں، سائنسی رپورٹ کہتی ہے کہ ان فوجیوں کے جسم کے خلیات ایسے مادے میں تبدیل ہو گئے تھے جیسے چونے کے پتھر کے ہوں۔ سامعین محترم، کیا یہ غیر ارضی مخلوقات کی انتقامی کارروائی تھی یا کوئی ایسا راز جسے دنیا کو آج تک نہیں بتایا گیا؟ قرآن پاک کی سورہ نحل آیات 8 میں کہ ہم وہ مخلوق پیدا کرتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ کیا یہ وہی مخلوقات ہیں جنہیں ہم ایلین کہتے ہیں؟ کیا یہ وہی مخلوقات ہیں کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا قد 7-8 لمبا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ سامعین محترم، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ماضی کی مخلوقات انسانوں سے مختلف تھی۔ کیا یہ فرق صرف وقت تھا یا ماحول اور مخلوقات بھی الگ تھی؟ سامعین محترم، علماء کرام کہتے ہیں کہ جنات، ملائکہ اور دیگر مخلوقات خلا میں موجود ہیں جنہیں انسانی عقل نہیں پا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدم کے وقت سے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2946۔ دجال کا فتنہ صرف زمینی نہیں ہوگا، وہ ایسی طاقتیں استعمال کرے گا جو انسانوں کو حیران کر دیں گی۔ وہ آسمانوں، بادلوں، زمین اور شاید ایسی مخلوقات پر بھی قابو رکھے گا جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔ سامعین محترم، حدیث کے مطابق دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ کیا یہ جنت نما مناظر کسی ہولوگرام، کسی خلائی ٹیکنالوجی یا کسی غیر زمینی کی طاقت کا کمال ہوں گے؟ سامعین محترم، CIA کی رپورٹیں اور مشاہدات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس، میڈیا، ٹیکنالوجی سب دجال کے ہتھیار بن سکتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت صرف قرآن و سنت سے ممکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سامعین محترم، یہ آیات ہمارے لیے ڈال ہیں۔ آج جب دنیا آسمانوں سے آنے والی روشنیوں کی تصویریں بنا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کریں، کیونکہ جب دجال آئے گا تو صرف وہی بچے گا جس کا دل قرآن سے جڑا ہوگا۔ سامعین محترم، یہ دنیا ایک امتحان ہے، نہ ہر روشنی ہدایت ہے، نہ ہر طاقت خیر کی علامت۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور دجال جیسے فتنوں کے آنے سے پہلے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔